کمپاؤنڈنگ فارمیسی اور بھاری خطرات۔ منافع میں فطری دلچسپی دراصل ادویہ سازی کی صنعت افقی پھیلنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ منافع اور لالچ کے درمیان حائل لکیر کی موٹائی کا تعلق شعور کی بلندی اور دوسروں کا خیال رکھنے کے جذبے سے وابستہ ہے۔ بچکانہ ذہن کہیے یا آمرانہ ذہن کہیے، شعور کی یہ سطح ہر قیمت پر اپنا فائدہ دیکھتی ہے، جنہیں آپ نہ جانتے ہوں اور نہ ان سے کوئی واسطہ ہو۔ ان کا بغیر کسی لالچ کے خیال رکھنا اور اس کی ذمہ داری کے لیے جان لڑانا ہی انسانیت کے شعور کے معراج ہے۔ بعض دوائیں کم خوراک میں دستیاب نہیں ہوتی، یا یوں جانیے کہ ان ادویہ کا استعمال بہت کم ہے، اس لیے اس بڑے پیمانے پر بنانے میں خطرہ خواہ منافع کے امکانات معدوم ہوتے ہیں، جس کے باعث ادویہ ساز صنعت کار اس میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اب اگر یہ ادویہ مریض کے لیے ضروری ہوں یا نا امید حالات میں روشنی کی کرن بن سکتی ہوں، تو ڈاکٹرز ان ادویہ کو اس مریض کی صحت کی خاطر تجویز کرتے ہیں۔ فارمیسی والے ان ادویہ کو بازار میں دستیاب کیمیکل کی مدد سے اس مخصوص مریض یا ہسپتال کے مریضوں کے لیے بناتے ہیں۔ یقیناً ان ادویہ کی کوالٹی، تحفظ اور اثر انگیزی پر وہ کام یا مفت محنت نہیں ہوتی جو ایک ادویہ ساز کمپنی میں ہوتی ہے۔ ان ادویہ کے بنانے پر نہ کوئی ضروری تحقیق ہوتی ہے اور نہ ہی ان پر نظر ثانی، جس کے ذمہ دار ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے۔ چونکہ بعض ادویہ مخصوص انسانی گروپ میں پہلے کبھی باقاعدہ آزمائی نہیں گئی ہوتی، اس لیے اس کے بارے میں حقیقی معلومات حوالے کے لیے نہیں ملتی۔ یہ مریضوں کے مخصوص گروپ جیسے بچے، حاملہ خواتین یا کسی اور دوسری بیماری کے مریض وغیرہ ہوتے ہیں۔ انتہائی ضرورت محسوس ہونے پر ڈاکٹرز انہیں مریض کی آزادانہ مرضی سے یہ ادویہ تجویز کرتے ہیں جو فارمیسی میں مریض کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس مشق کو ہم دوا کے منظور دوا کے علاوہ استعمال کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض ادویہ صرف منہ سے کھائی جا سکتی ہیں، ان کا انجیکشن دستیاب نہیں، یا بعض کا انجیکشن ہے مگر منہ سے کھانے والی دوا دستیاب نہیں، وغیرہ۔ بعض کیمیائی اجزاء کسی دوسرے امراض کے لیے منظور ہوتی ہیں اور ان اجزاء کی ایک ساتھ دوا دستیاب نہیں ہوتی، تو اس صورتحال میں خطرات مول لے کر یعنی ناپ تول کر انہیں بھی فارمیسی میں مخصوص مریض کے لیے ان ادویہ کو ضروری احتیاط کے ساتھ بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس طرح کی اجازت کا مقصد مریض کی جان بچانا اور مشاہدات میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اکتوبر 2012 میں امریکہ کو حالیہ تاریخ میں آلودہ مرکب ادویہ سے منسلک سب سے سنگین جان لیوا وبا کا سامنا کرنا پڑا، جہاں میساچیوسیٹس کی ایک فارمیسی میں تیار کیے گئے انجیکشن ادویات میں فنگس، پھپھوند سمجھ لیجیے کی آلودگی شامل تھی، اور یہ آلودہ دوائیں مریضوں کی ریڑھ کی ہڈی اور جوڑوں میں داخل کی گئیں۔ 20 امریکی ریاستوں میں تقریباً 14,000 مریضوں کو یہ دوا دی گئی۔ 750 سے زیادہ لوگوں کو فنگل انفیکشن رپورٹ ہوا اور 60 سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کوئی معمولی یا الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ چونکہ ہسپتال کی فارمیسی میں دانستاً بد احتیاطیاً یا لا علمی کا سنگین خمیازہ مریض بھگتتے ہیں، اس لیے مریضوں کی دی گئی رضاکارانہ معلومات اور شکایات پر توجہ کے ساتھ ساتھ فارمیسی میں ادویہ کی تیاری پر نظر رکھنا ناگزیر ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی اچھے کام کو بھی برے طریقے سے سر انجام دینے کی وجہ کچھ نہیں، بس لالچ اور استحصال ہے۔ ہسپتال میں تیار کی جانے والی ادویہ کی قیمت پر حکومتی نگرانی غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے افراتفری میں لوٹ مار بے قابو ہوتی رہتی ہے۔ لیبل کی برخلاف دوا کا مریض پر استعمال ہو یا دوا سے دوسری ادویہ یا خوراک بنائی جائے، دونوں عمل یقینی طور پر خطرات کو دعوت دیتے ہیں۔ معلومات اور ذمہ داری کے بغیر ڈاکٹرز کا غیر منظور شدہ بیماری یا خوراک میں ادویہ کا تجویز کرنا اور فارماسسٹ کا لیبل کی ہدایات کے برخلاف از خود دوا بنانا سنگین غیر ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، فارمیسی کی سہولیات کے مؤثر انسپیکشن کے بغیر اس طرح بنائی گئی ادویہ کو محفوظ سمجھنا کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے کے مترادف ہے۔ انسپیکشن کرنے کے لیے مطلوبہ عمل، اہلیت اور ہنر درکار ہوتا ہے، جس کے لیے خاصا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ فارمیسی کی سیر اور فارمیسی کا معائنہ دو یکسر مختلف باتیں ہیں۔ لاچار مریضوں کا درد محسوس کیجیے، خاص طور پر ان کا جن کو آپ جانتے بھی نہیں۔